میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے، ایسی ذات کریمہ، ایسی ذات کریمہ ہے کہ جو اپنا آتا ہے دامن پھیلاتا ہے، میرے غریب نواز اسے بھی عطا کرتے ہیں، اور جو اپنا نہیں غیر ہوتا ہے میرے غریب نواز اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جانے والا خالی واپس نہیں آتا، چاہے اس کا عقیدہ درست ہو اس کو بھی ملتا ہے، اور جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کو بھی ملتا ہے۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزیزان ملت اسلامیہ اس سلسلے میں ایک پیارا واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ رامپور کی سرزمین سے 2-3 حضرات جو ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک غیر مقلد بھی تھا، وہ ان کا دوست، ان سے کچھ تعلقات تھے، تو وہ غیر مقلد کہنے لگا کہ تم لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہو، چلو میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں۔ مقصد الگ الگ ہے، یہ جا کر فیض لینے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے جا کر مزہ لینے کے لیے جا رہا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزیزان ملت اسلامیہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ غیر مقلد ہے، عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ والے عطا فرماتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ تو اللہ نے ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی عطا سے مانتے ہیں کہ زندوں کو دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور جو قبر میں چلے جائے ان کو بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جس طرح ایک زندہ دوسروں کو دیتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ اسی طرح قبر میں جانے والا اللہ کا ولی وہ جو دوسروں کو عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے عطا فرماتا ہے، اللہ کی عطا سے عطا فرماتا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھے کہ جو بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو آج کچھ لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں معاذ اللہ کہ قبر کو پوجنے والے ہیں، قبر کو پوجنے والے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حقیقت میں انہوں نے خدا کو جانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر خدا کو جانا ہوتا تو ایسا اعتراض نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے۔ اس لیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر کو پوج رہے تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے قبر میں لیٹنے والوں کو خدا جانا ہے، تبھی تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قبر والے کو خدا نہیں مانتے، اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں، اللہ کو ولی مانتے ہیں، اللہ کو ولی مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ بعد وصال بھی اللہ کی نعمتوں کو لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دو دیتا ہے سنی صحیح عقیدہ مسلمان۔ کسی بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان کو پوچھ لو تو یہی کہے گا کہ قبر میں لیٹنے والے کو ہرگز ہرگز ہم خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا بندہ مانتے ہیں، خدا کا نیک بندہ مانتے ہیں، اور خدا کے نیک بندوں سے طلب کرنے کی اجازت خود قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بعد وصال کیسے طلب کر سکتے ہیں، ہزاروں دلائل اس کے اوپر بھی موجود ہے، یہ وقت ابھی اس کے بیان کا نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع بھی اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بتانے کا مطلب یہ ہے بزرگان دین نے بیان فرمایا اپنی کتابوں کے اندر میں کہ جب اللہ کے ولیوں سے ان کی زندگی میں طلب کیا جا سکتا ہے تو بعد وصال میں ان سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تینوں بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے اندر تینوں میں دو سنی صحیح عقیدہ ہے اور ایک غیر مقلد ہے، دو کے عقیدے صحیح ہے، ایک کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دو کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، اور اس کا عقیدہ ہے کہ کوئی کس کو کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں میں طاقت نہیں کہ کسی کو کچھ دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی درمیان میں کیا ہوا، ایک فقیر آیا اور اس فقیر نے آنے کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کا چکر لگا رہا ہے، چکر لگاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اے غریب نواز مجھے 5 روپیہ دلا دو، اے غریب نواز مجھے 5 روپیہ دے دو، اے غریب نواز مجھے 5 روپیہ دلوا دو۔ یہ صدا بلند کر رہا ہے، صدا بلند کر رہا ہے۔ کچھ دیر گزر گئی لیکن اس نے دیکھا غیر مقلد نے کہ کچھ بھی نہیں ملا، تو اس کے بعد آگے بڑھا، اپنی جیب سے 5 روپیہ نکالا اور فقیر کو دے دیا کہ غریب نواز کیا دے گے، لو میں تم کو دیتا ہوں۔ میرے عزیز نگاہ کی بات ہے، عشق کی بات ہے، اس فقیر کی قسمت کا بھی کیا کہنا۔ جب 5 روپیہ ملا تب جھومنے لگا، رقص کرنے لگا کہ اے غریب نواز تیری عطا پہ قربان جاؤ، اے غریب نواز تیری عطا پہ قربان جاؤ۔ دید آیا بھی تو ایسے سے جو تمہارے تصرف کا انکار کرنے والا ہے، جو تمہارے تصرف کو نہیں ماننے والا ہے۔ اے میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے عطا فرمانے والے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا اسماعیل حسن شاہ جی میاں رضی اللہ تعالیٰ مجدد برکاتیت حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حسن شاہ جی میاں رضی اللہ تعالیٰ جن کی
نسبت سے اسے قاسمی منایا جاتا ہے۔ آپ اپنے ملفوظات میں تحقیر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، خاص طور پہ ہندوستان والوں کو جو بھی نعمتیں ملتی ہے وہ ساری نعمتیں غریب نواز کے آستانے سے ملتی ہے، غریب نواز کے آستانے سے ملتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم آپ یقین رکھتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نعمتوں کے طلب کرنے کا در جو بنایا ہے وہ ہمارے نبی کا آستانہ بنایا ہے، وہ ہمارے نبی کا آستانہ بنا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرت فرماتے کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ تو نے ہمیں کسی دنیا دار کا منگتا نہیں بنایا ہے، منگتا بنایا تو اپنے حبیب کے در کا منگتا بنایا ہے، اپنے حبیب کی بارگاہ کا منگتا بنایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا دے گا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ان کے جو نائب ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو نائب ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہندوستان کی سرزمین پہ ان کے نائب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے استاد زمن پکار اٹھے، استاد زمن پکار اٹھے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو میرا جی استاد زمن نے بھی اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ تھا، جو بزرگوں کی کتابوں سے چلا آ رہا ہے، جو حدیث مبارکہ سے چلا آ رہا ہے، جو کتاب و سنت سے چلا آ رہا ہے، جو اولیاء کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ عقیدہ ہم سب لوگوں کو دے دیا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، میرے غریب نواز۔ غریب نوازی فرماتے ہیں میرا جی اپنوں کو تو عطا فرماتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کے آستانے سے ملتا ہے۔ اولاد کی دولت نہیں مل رہی ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، غریب نواز کے آستانے میں مسلمان جاتا ہے، اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے کہ سرکار غریب نواز آپ اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کے مقبول بندے ہو، اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا، آپ خدا سے ہمیں اولاد دلا دیجئے، خدا کی عطا سے ہمیں اولاد دے دیجئے۔ سرکار غریب نواز اس کے دامن کو بھی بھر دیتے ہیں، جھولی اس کی بھی بھر جاتی ہے، خوشی اس کے گھر میں بھی آ جاتی ہے۔ غیر مسلم جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے جب اپنی جھولی کو وہ پھیلاتا ہے، میرے غریب نواز یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ والے سے مانگنے کے لیے آیا ہے، سب کی جھولیوں کو بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ذات کریمہ ہمیں عطا فرمائی۔